السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دل کی دھڑکن کی 23ویں قسط اپلوڈ ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں، اور آپ اس ناول کی اینڈنگ کس طرح کی پڑھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹس میں یا ڈی ایم میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ اگلے دن فریحہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر پہنچی۔ یوسف صاحب کو ان کے کمرے میں لٹایا اور ساتھ ہی ان کی دوائیاں ان کے قریب ٹیبل پر رکھیں۔ بابا آپ کو کچھ چاہیے مجھے بتائیں، میں لا دیتی ہوں، اس نے محبت سے پوچھا۔ اگر میرا بچہ ایک چائے کا کپ پلا دے تو میں فریش ہو جاؤں گا۔ ارے بابا پہلے بتاتے آپ، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ فری میرے لیے بھی بنا دو، آمنہ بیگم نے الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا میں لاتی ہوں۔ وہ کچن کی جانب بڑھی، اپنا فون اٹھایا اور کچن میں آ گئی۔ اس نے چائے بنانا شروع کی۔ کچھ سوچتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے موبائل آن کیا اور ارتضیٰ کو کال لگائی۔ ارتضیٰ باتھ روم سے فریش ہو کر آیا اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بالوں کو ٹاول سے خشک کرنے لگا۔ اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا اور اپنی شرٹ ڈھونڈنے لگا۔ اس نے اپنا سوٹ کیس سارا کھول کر بیڈ پر الٹ دیا۔ اس کو اپنی گرے ٹی شرٹ نہ ملی۔ ابھی وہ ڈھونڈ ہی رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا۔ ان نون نمبر دیکھ کر اس نے دوسری بیل پر فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز سن کر فریحہ گڑبڑا گئی۔ ہیلو، کون؟ ارتضیٰ نے دوبارہ سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے خود کو کمپوز کیا۔ ارتضیٰ میں فریحہ، اس نے بول کر وقفہ لیا۔ او اچھا فریحہ، کیسی ہیں آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ پہنچ گئے خیریت سے؟ ہاں جی پہنچ گیا تھا۔ آپ کا نمبر لینا یاد نہیں رہا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ خیریت سے پہنچ گئی ہیں نا؟ جی میں پہنچ گئی تھی، ہاسپٹل چلی گئی تھی، آج ہی آئے ہیں واپس۔ اب کیسے ہیں انکل؟ بابا ٹھیک ہیں بالکل، میں ان کے لیے چائے بنانے آئی تھی تو بس ساتھ آپ سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اچھا چائے بنا رہی ہیں؟ اس نے ایک دم سے اپنی توجہ چولہے کی جانب کی جہاں چائے ابل چکی تھی۔ نہیں چائے بنی نہیں بلکہ ابل چکی ہے، وہ ہنستے ہوئے بتانے لگی۔ چائے ابل گئی ہے اور آپ اتنے آرام سے ہنس رہی ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ کیونکہ ایک دو دفعہ جب چائے بناتے ہوئے اس سے چائے ابلی تھی تو وہ ہڑبڑا گیا تھا۔ جی، اور آج پہلی بار ہوا ہے کہ چائے مجھ سے ابل گئی، وہ مزے سے بتا رہی تھی۔ اور ایسا کیوں ہوا ہے زندگی میں پہلی بار؟ وہ بھی مزے سے پوچھنے لگا۔ وہ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس سے بات کرتے ہوئے وہ اتنی ارد گرد سے بیگانی ہو چکی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ بس ایسے ہی ہو گیا۔
وہ اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے بولی، آپ کا سامان ہے میرے پاس، بتائیں کب آؤں آپ کو دینے؟ جب بھی آئیں، میں فارغ ہی ہوں۔ اوکے، ایڈریس بتا دیں اپنا، میں کبھی بھی آ سکتا ہوں۔ نو پرابلم، ٹھیک ہے، آپ دوبارہ چائے بنائیں۔ ایک سیکنڈ فریحہ، آپ نے میرا سامان پیک کیا تھا، آپ کو میری کوئی گرے ٹی شرٹ تو نہیں ملی؟ وہ مجھے سامان میں نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے رکھی تھی؟ ارتضیٰ نے پوچھا۔ کون سی شرٹ؟ جو کپڑے بیڈ پر تھے وہ سب میں نے رکھ دیے تھے۔ اچھا، کوئی بات نہیں، شاید وہ پاکستان ہی رہ گئی ہے۔ سوری اگر میری وجہ سے۔ نہیں، شاید وہ میرے روم میں ہی نہیں تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر بات ہوتی ہے آپ سے۔ انکل آنٹی کو سلام کہیے گا۔ میں جیسے ہی فری ہوتا ہوں پھر میں چکر لگاؤں گا۔ اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ فریحہ نے دوبارہ سے چائے بنانا شروع کی۔ وہ اپنی حالت پر خود حیران اور پریشان تھی۔ فری، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ زیان نے کار کا نمبر نوٹ کیا اور دکان سے وگ لے کر وہ اور حدائق باہر آئے۔ اور گاڑی میں بیٹھے۔ اب کیا کرنا ہے آگے؟ ٹیم پہنچنے والی ہے تھوڑی دیر میں، مجھے میسج آ گیا ہے۔ بس گاڑی کا نمبر، ابھی پولیس اسٹیشن دے کر آتے ہیں۔ جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے تو میں اس معاملے کی جڑ تک پہنچوں گا اور اپنی ٹیم کے ساتھ آگے دیکھوں گا۔ حدائق، میں قسم کھا رہا ہوں اگر میرا شک صحیح ہوا تو سکون سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ وہ جنونی انداز میں بولا، تو فکر نہ کر، اللہ ہے نا، وہ بہترین طریقے سے مدد کرے گا اور علمہ کو صحیح سلامت ہم تک پہنچا بھی دے گا۔ اس نے زیان کو تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ مرحا اور زائنہ دونوں ہی دادی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی۔ شام کی چائے پی رہی تھیں۔ مجھے آج بھی آمنہ کا فون آیا ہے، کہہ رہی ہے چکر لگاؤں۔ جانا تو میں بھی چاہ رہی ہوں پر حدائق بھی نہیں ہے اور میں تم دونوں بچیوں کو اس طرح اکیلے نہیں چھوڑ کے جا سکتی۔ دادی، یوسف ماموں کی طبیعت کیسی ہے اب؟ مرحا نے پوچھا۔ بیٹا بہتر ہے۔ آج ہسپتال سے گھر آئے ہیں، لیکن جب ایک بار کوئی بیماری جسم کے ساتھ جڑ جائے تو وہ پیچھا کہاں چھوڑتی ہے؟ تو وہ پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ وہ بالکل اکیلے ہیں وہاں۔ بیٹا، فریحہ کی پڑھائی چل رہی ہے، کیسے آ جائے وہ؟ وہاں کے ڈاکٹر سے اس کا علاج ہو رہا ہے، یہاں پر ہسپتالوں کے کہاں دھکے کھاتا رہے گا؟ ہاں یہ تو ہے، مرحا نے تائید کی۔ حدائق سے بات ہوئی بیٹا؟ دادی نے زائنہ سے پوچھا۔ جی ہوئی تھی بات۔ حدائق کے ذکر پر زائنہ سرخ ہوئی۔ دادی جان اس کی حالت سے محفوظ ہوئیں؟ کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے اپنی ہنسی کو قابو کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس طرح ڈائریکٹ سوال پر جھیم گئی۔
کچھ نہیں، بس خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ صحیح بیٹا، تم اپنے ابو کے گھر چکر لگاؤ، کافی وقت ہو گیا ہے، نہیں گئی تم؟ وہ بھی کیا سوچیں گے، ہم نے تمہیں پابند ہی کر دیا ہے۔ نہیں دادی، میری فون پر بات ہوتی ہے ان سے، بلکہ میں بتانا بھول گئی، پرسوں بابا کی کال آئی تھی، وہ عمرے پر جا رہے ہیں۔ اگلے مہینے تو اسی لیے مصروف بھی ہیں۔ سر آ جائیں پھر میں جاؤں گی بابا سے ملنے۔ بیٹا سر نہ کہا کرو، شوہر ہے، انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ عادت نہیں ہے مجھے، اسی وجہ سے، اس نے معصومانہ انداز میں کہا۔ نہیں نہ میرا بچہ، میاں بیوی کا رشتہ تو ہے ہی اتنا خوبصورت۔ تم اس کو سر کہتی ہو تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے، دادی جان نے صحیح معنوں میں ساس بن کر کہا۔ مرحا ان کے اس طرح کہنے پر ہنسی۔ زائنہ نے شرمندہ سا چہرہ جھکا لیا۔ دادی جان نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بیٹا ماں سمجھ کر کہا ہے اور امید ہے تم سمجھو گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، وہ مسکرائی۔ تھینک گاڈ، مرحا نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ فریحہ یوسف صاحب کے ساتھ بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ بیٹا یونیورسٹی کب سے سٹارٹ ہے؟ بابا بس اب رزلٹ آنا ہے، اس کے بعد کلاسز سٹارٹ۔ بس 6 مہینے اور پھر میرا بچہ گریجویٹ ہو جائے گا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، بس 6 مہینے بعد میں فارغ، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ آمنہ بیگم بھی ان دونوں کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ بس یوسف صاحب، اس کی پڑھائی سے فارغ ہو کر ہم پاکستان چلے جائیں گے۔ آپ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، یہاں ہم اکیلے ہیں، وہاں ہمارے اپنے تو ہوں گے نا؟ بابا ماما صحیح کہہ رہی ہیں، پاکستان چلے جائیں گے اور اب وہاں بہت اچھا محسوس کریں گے، جیسے آپ دونوں کی مرضی۔ زیان اس وقت اپنے فلیٹ میں اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے سب کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہاں پر جو رپورٹ درج ہوئی ہے وہ صرف علماء کے کڈنیپ ہونے کی ہے، اور وہ لوگ اس پر کام بھی کر رہے ہیں۔ آپ سب کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب نے اس کی جڑ تک پہنچنا ہے اور اس سب کے پیچھے جو بھی ہے اس کو انجام تک پہنچانا ہے، لیکن یہ سب بالکل خاموشی سے ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ شخص جو کوئی بھی ہے وہ بہت آگے تک پھیلا ہوا ہے، تو اس نے اپنے لوگوں کو بھی ادھر ادھر چھوڑ رکھا ہوگا۔ تو بس آپ سب کو پتہ چل گیا ہے تو آپ لوگ کام شروع کریں۔ اس نے سب کو ان کا کام بتایا اور حدائق کی جانب رخ موڑا۔ زیان، کار کا نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کار اب اس شہر میں نہیں ہے۔ یعنی یہ سب بڑی پلاننگ سے ہوا ہے، ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے۔ زیان کے فون پر رنگ ہوئی۔ فروہ بیگم کی کال تھی۔ زیان نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو زیان؟ انہوں نے شاطرانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے
ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ مسلسل اپنے کانوں میں پہنے ڈائمنڈ ایئرنگز کو چھو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، ڈیڈ ٹھیک ہیں؟ اس نے ان کے سوال کے جواب میں ان کی طرح کے الفاظ کا چناؤ کیا۔ ہاں، میں اور تمہارے ڈیڈ بالکل ٹھیک ہیں۔ کیسا گزر رہا ہے تمہارا ٹرپ؟ انہوں نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ بہت اچھا گزر رہا ہے۔ میں اور علمہ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میرا مطلب کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے کہہ کر فون بند کیا۔ کچھ دیر بعد علمہ کو ہوش آیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر تک وہ دوائی کے زیر اثر خود پر کنٹرول نہ کر سکی، لیکن اب وہ ہمت کر کے آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ وہ اپنے دماغ پر زور ڈال کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس نے اس پرانے سے کمرے کو دیکھا جہاں ٹوٹا ہوا کانچ، پرانے ڈبے اور بہت سا کباڑ پڑا ہوا تھا۔ وہ ایک کونے میں پڑی الماری کے سہارے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور بمشکل کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنی حالت کو دیکھا۔ دوپٹہ، وہ دوپٹے کے بغیر تھی۔ اس کا دوپٹہ تو گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ زیان، کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں نا، میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ میں آپ کے پاس کیسے آؤں؟ میں مر جاؤں گی یہاں۔ زیان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا بچہ، میں کیا کروں؟ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور دروازے کی جانب بھاگی، لیکن وہ دروازہ لاک ہونے کی وجہ سے نہ کھلا اور وہ دروازے کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میری مدد فرما، میرے بچے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، زیان کو بھیج دے یہاں۔ اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ اس کے جسم سے تکلیف کی لہریں نکلنے لگیں۔ وہ وہیں خود کو سمیٹتی ایک کونے میں ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی بیٹھتی چلی گئی۔ ہیلو، حدائق کال اٹینڈ کرتے ہی بولا۔ السلام علیکم حدائق۔ ایک منٹ کے لیے حدائق نے خاموشی اختیار کی۔ وعلیکم السلام۔ زائنہ آپ ہی ہیں نا؟ جی میں ہی ہوں۔ نہیں کچھ نہیں، ویسے ہی۔ زائنہ نے مسکراہٹ چھپائی۔ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے محبت، اس نے بھی فرصت سے جواب دیا۔ اچھا، لیکن آپ وہاں کسی ضروری کام کے لیے گئے ہیں تو وہ کر لیں، یہ بھی بعد میں کر لیجیے گا، اس نے شوخی سے کہا۔ محبت کوئی کام تھوڑی ہے جو میں وقت دیکھ کر کروں، یہ تو بس ہر وقت ہوتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ زائنہ کو سمجھ نہ آیا اس کی اتنی گہری بات کا کیا جواب دے۔ اسٹوڈنٹ، آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے شرارت سے کہا۔ آپ مجھے اسٹوڈنٹ کہنا بند کریں۔ بیوی ہوں آپ کی، اسی طرح بلائیں۔ حدائق اس کی بات سے محظوظ ہوا۔ اوہ سوری، میں بھول گیا تھا۔ لیکن یار یہ زیادتی ہے، میں اتنا دور ہوں اور آپ کو بیوی بننے کا خیال آ گیا ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ جی، اب میں بیوی ہوں آپ کی۔ زائنہ، آپ مرحا کے ساتھ رہا کریں، مجھے لگ رہا ہے کوئی چوٹ لگ گئی ہے آپ کو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مذاق اڑا رہے ہیں آپ میرا؟
اس نے بھی سنجیدگی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ حدائق نے فوراً بات کو کور کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو جاتی تو بیوی کو منانا کون سا آسان کام ہے۔ میں آپ کا مذاق اڑا سکتا ہوں؟ لیکن آپ اڑا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں۔ پوچھیں۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ میں بہت مس کر رہی ہوں آپ کو۔ میری جان، میں بھی بہت مس کر رہا ہوں آپ کو۔ بس تھوڑا سا معاملہ حل ہو جائے پھر فوراً آ جاؤں گا۔ کچھ پتہ چلا علمہ بھابھی کا؟ بس دعا کرو وہ جلدی مل جائے اور ٹھیک ہو۔ اللہ بہتر کرے گا۔ زیان بھائی کو ہمت دیا کریں آپ۔ ہاں وہ بہت ٹینشن میں ہے، ظاہر نہیں کر پا رہا، لیکن میں جانتا ہوں وہ بہت محبت کرتا ہے علمہ سے۔ جیسے ہی کچھ پتہ چلے آپ نے مجھے بتانا ہے۔ ہاں میں بتاؤں گا۔ دادی جان اور مرحا ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، دادی بھی کینیڈا جانا چاہتی ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں۔ ہاں مجھے بتا رہی تھیں، بس میں آ جاؤں تو ان کو بھی بھجوا دوں گا۔ اوکے اپنا خیال رکھنا، میں ذرا تھوڑا کام دیکھ لوں۔ اللہ حافظ۔ حدائق نے فون بند کیا۔ ارتضیٰ آج کام سے جلدی فارغ ہوا تھا، اس کا ارادہ آج فریحہ کی طرف جانے کا تھا۔ تاکہ وہ اس کا سامان اس کو دے سکے، اور کچھ دنوں سے وہ کام کی وجہ سے بہت تھکا ہوا تھا تو وہ آج وہاں جانے کا ارادہ کر کے گھر تھوڑا جلدی آ گیا۔ اس نے وارڈروب سے وائٹ ٹی شرٹ اور ڈارک بلو پینٹ نکالی اور فریش ہونے چلا گیا۔ فریش اور نکھرا نکھرا وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی مخصوص پرفیوم جو وہ ہمیشہ استعمال کرتا تھا خود پر اسپرے کیا، بالوں کو برش کیا اور تیار ہو کر وہ باہر آیا۔ فریحہ کا سامان اٹھا کر وہ اس کے دیے گئے ایڈریس پر پہنچا۔ فریحہ جو آج صبح سے ہی بیکنگ کرنے میں مصروف تھی، آج اپنے بابا کی فرمائش پر وہ کیک بیک کرنے کچن میں پہنچی۔ ارتضیٰ کی چرائی ہوئی ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک ٹراؤزر پہنے، بالوں کو اونچی پونی میں قید کر کے وہ بہت ہی زیادہ سادہ حلیے میں تھی۔ دیکھنے میں اتنی خوبصورت تو تھی کہ بغیر تیاری کے بھی سامنے والے کو متاثر کر سکتی تھی۔ اس کے نین نقش مغربی طرز کے تھے، اس کی ہیزل رنگ کی آنکھیں اور ہلکے بھورے رنگ کے بال۔ اگر کوئی اس کو پہلی نظر میں دیکھتا تو اس کو بھی یہی لگتا یہ کوئی انگلش فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔